السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اللہ تعالی نے ہم سب کو جو ہے ہفتے میں ایک دن جو دیا ہے وہ ہے جمعہ کا دن۔ ان کو سید الایام کہا جاتا ہے، تمام دنوں کا سردار۔ اور یہ سمجھیے کہ ہفتوں کا جو ہے ایک تہوار ہوتا ہے جس میں ہم تمام ایمان والے بھائی جو ہیں مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز جمعہ کی ادا کرتے ہیں ایک ساتھ، اور کچھ قرآن و حدیث کی باتیں، نصیحت کی باتیں سن لیتے ہیں اور اس پہ جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو لوگ مسجد میں آ گئے ہیں اور کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دیا ہے وہی لوگ مسجد میں آ چکے ہیں، آ رہے ہیں۔ باقی ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک جو ہے کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں یا کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی ہے ابھی تک، یا ہو سکتا وہ جمعہ کی نماز ہی ان سے چھوٹ جائے۔ تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ بہت احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر ہم کسی غیر مذاہب کے گھر میں پیدا ہوتے تو آج ہم اس ماحول میں سر پہ ٹوپی ہے، وضو بنا کے فریش ہو کے نہا سنا کے آئے ہیں، کتنا مزاج فریش ہو کے آئے ہیں۔ تو یہ ماحول ہم کو وہاں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ وہاں ہوتا کہ جب آپ دل چاہیں مندر چلے جائیں، جانے کے بعد اسلام نے ایک اتنا آسان اور سمجھیے کہ اتنا سچا مذہب ہے کہ جس میں سمجھیے کہ آسانی بھی ہے اور سہولت بھی ہے اور ثواب زیادہ ہے۔ اللہ کا احسان کیا ہے؟ زیادہ ہے، انعامات زیادہ ہیں۔ اور ہم لوگوں نے اللہ کے سامنے سفارش بھی نہیں کی تھی کہ یا اللہ ہم کو جو ہے ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیجیے، بالکل نہیں، بس یوں ہی پیدا ہو گئے۔ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کہاں پیدا کیا؟ ایمان والوں کے گھر میں۔ یہ اللہ کا احسان ہے جی۔ باقی آج ہم آپ کے سامنے جو ہے 2 قرآن پاک کی 2 آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے کہ جب تک مسجد میں بیٹھیں تو کوشش یہ کیجیے کہ جگے رہیں، ایکٹیو رہیں، چست رہیں، اور میری طرف دیکھیے۔ آپ اگر ہلکا سے بھی سر جھکائیے گا آپ کو نیند آئے گی۔ یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے، اس لیے کہ ہم بھی جہاں کہیں بیٹھتے ہیں تقریر سننے کے لیے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مقرر کے چہرے کو دیکھتے رہیں، جو تقریر کر رہا ہو، بیان کر رہا ہو۔ جہاں نیچے دیکھتے ہیں ذہن جو بھٹک جاتا ہے اور نیند آنے لگتی ہے۔ جیسے کہ کل رات جو ہے سریسیا مٹھیا میں جو ہے جلسہ تھا، وہاں ہم بھی گئے تھے، لیکن بیٹھے، لیکن ایسے تو برائی نہیں کر رہے کہ ہم اپنا ایک تجربہ پیش کر رہے ہیں، اپنی ایک رائے دے رہے ہیں، اور رائے پیش کرنے میں پابندی کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ ہر ایک انسان کو اپنا اپنا حق ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کر سکتا ہے۔ ہمیں اس جلسے میں بیٹھنے کے بعد سمجھیے کہ 2 بجے تک رہے،
ہمیں ایک لفظ بھی مقرر کی باتوں کو سمجھ میں نہیں آیا. ہمیں جو بھی تقریر کر رہے تھے، جو نعت جو ہے وہاں مشاعرہ کر رہے تھے، نعت سنا رہے تھے، ہمیں آواز ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مقرر صاحب کیا بول رہے ہیں، کیا باتیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور جو کلام پیش کر رہے تھے نعت، وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس اشعار میں کیا کہا جا رہا ہے. اس لیے کہ آواز اس طرح گونج رہی تھی اور آواز اس طرح ایکو دیے ہوا تھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مقرر صاحب کیا بیان کر رہے ہیں اور جو شعراء جو اپنا کلام کیا پیش کر رہا ہے، اس پہ لوگ کیسے سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ ہمارا ایک الگ ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں جو نصیحت کی جو باتیں ہوتی ہے اور یہ قرآن و حدیث کی یہاں باتیں ہوتی ہے، تو میری اپنی کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ تک کے جو یہ پیغام صاف صاف الفاظوں میں پہنچ جائے. نہیں تو اگر ہم بھی تقریر کرنے پہ آ جائیں اسپیڈ میں، تو نہ آپ کو سمجھ میں آئے گا نہ ہم کو سمجھ میں آئے گا، آدھا گھنٹہ ایسے ہی وقت چلا جائے گا، ہے کہ نہیں. پچھلے دنوں جو ہے سمجھیے کہ کہیں پہ جلسہ ہو رہا تھا، تو وہاں ہمارا بھی تقریر تھا، تو ہم اپنی محترمہ سے کہہ رہے تھے کہ جو ہے ہم جا رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے. تو پھر ہم کہنے لگے کہ ہمارا بیان جو ہے 1-2 ماہ کے بعد ہیں. تو کہنے لگی کہ آپ تقریر کرنے جا رہے ہیں یا بیان کرنے جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ دونوں میں فرق کیا ہے. اصل میں میری محترمہ جو ہے وہ عالمہ بھی ہیں اور BA کی ہوئی ہیں. لگی کہ جو ہے آپ بیان کرنے جا رہے ہیں یا تقریر کرنے جا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ بیان میں کیا فرق ہے، تقریر کس کو کہتے ہیں. تو کہنے لگی تقریر اس کو کہتے ہیں جو مقرر سامنے جب بیٹھے تو وہ اپنا انداز میں اندھا دھون بولتا جائے، خوب اچھل کود کرے، ایک سانس میں سب کچھ بول کے جو ہے بات ختم کر دے. جب بات ختم ہو تو اپنی آنکھ کھولے تو معلوم چلا کہ سامنے کوئی ہے ہی نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں تقریر. اور بیان ان کو بولتے ہیں جہاں آرام آرام سے صاف الفاظوں میں ایک الفاظ کو، ایک حدیث کو 2 مرتبہ آپ ریپیٹ کیجئے تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، لوگ آپ کی باتوں کو سمجھ سکیں، لوگ آپ کو جو ہے دیکھیں اور آپ کی باتوں کو سن کے کچھ سمجھ سکیں. اس کو بولتے ہیں بیان. ہم نے کہا کہ تو زندگی میں پہلی بار آپ نے اچھی بات بتلائی ہے، تو ان کا بھی ہم نے شکریہ ادا کر لیا. تو یہ جو جمعہ کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کریں اور غور سے سنیں. اس لیے ہم آرام آرام سے صاف صاف بولتے ہیں. باقی بیچ میں اگر کبھی کبھی ہو جائے تو ایک زبان کی سبقت لسانی ہو جاتی، انسان زیادہ اسپیڈ میں بول دیتا ہے. تو سب لوگ جو ہے ہماری طرف دیکھتے رہیے، سوئیے نہیں بیٹھ کے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے جو ہے ایک اللہ تعالیٰ ایک جو حکم دے رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے اکثر و بیشتر علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے. اللہ نے ان کو حکمت عطا کیا تھا. جیسے قرآن نے کہا نا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، تو حکمت سے یہاں مراد علم آ جاتا ہے اور حکمت بھی آ جاتا ہے، اس میں عقل بھی آ جاتی ہے اور نبوت بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو جو ہے حکمت عطا کیا تھا، اور ان کی حکمت کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کی باتوں کو غور سے سنتے تھے. حکمت کی باتیں ہوتی تھی، اچھی اچھی باتیں ہوتی تھی، نصیحت کی باتیں ہوتی تھیں. کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے کسی مجلس میں، بہت بھاری مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ اس میں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور لقمان علیہ السلام جو ہے لوگوں کے سامنے نصیحت کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ نصیحت کر رہے تھے، کچھ باتیں بتلا رہے تھے. تو انہی میں ایک جو ہے ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ ارے تم تو وہی ہو جو ہمارے ساتھ جنگل میں جو ہے بکریاں جو ہے چرایا کرتے تھے. کہا کہ ہاں میں وہی ہوں، لقمان ہوں. تو اس نے کہنے لگا کہ یہ کیسے؟ اللہ نے تم کو اتنی بھاری عزت
اور لوگ تم کو جو ہے اتنی عزت دے رہے ہیں، تمہاری عزت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا مقصد ہے، کیسے، کیا اس کے پیچھے ریزن ہے؟ تو لقمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر 2 کاموں کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا ہے۔ وہ یہ کہ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں سچ بولا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جو ہے فضول بات نہیں کی ہے، فضول کاموں سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچایا ہے، تب جا کے اللہ نے ہم کو یہ مقام دیا ہے، یہ عزت دیا ہے، یہ شہرت دیا ہے، لوگ ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ سچ بولنا یہ کتنی اہم اور کتنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں ہر ایک انسان قدم قدم پہ جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے، مذاق میں جھوٹ بول دیتا ہے۔ دکاندار جو ہے دکانداری کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو کیسے ہمارا دکان چلے گا۔ کوئی اگر بزنس والا آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو ہمارا بزنس چلے گا ہی نہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں گے تو ہمارا کام چلے گا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کام صحیح میں نہیں چل رہا ہے، کام تھپ پڑا ہوا ہے۔ 1 سال 2 سال کام کیے، اس کے بعد جو دیکھا کہ ترقی نہیں ہو رہی ہے تو کام کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ترقی اسی وقت ہوگی جب ہم اپنی زندگی کے اندر سچائی کو لائیں گے۔ اگر چاہتے تو لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دیا تھا، اتنے لاکھوں کی تعداد میں ان کے سامنے مجمع ہوتا تھا، اگر وہ چاہتے تو جھوٹ بھی کچھ الفاظ اپنی طرف سے پھینک کے جو ہے بیان کرتے رہتے، لیکن نہیں۔ لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سچائی کو اپنایا ہے۔ آج ہم جگہ جگہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وضو فرما رہے تھے تو تمام صحابہ کرام، اکثر و بیشتر صحابہ کرام جو ہے ان کے پانی کو جو ہے لے رہے تھے چلو میں۔ کچھ صحابی رسول اس کو پی رہے تھے، کچھ جو ہے اپنے بدن پہ مل رہے تھے، کچھ صحابی رسول جو اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، مجھے آپ سے محبت ہے، یہ آپ کی محبت کی وجہ سے یہ عمل ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو اس سے اچھا عمل جس سے تمہیں یہ لگے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو تم اپنی زندگی کے اندر 3 چیزیں جو ہے اپنے اندر لے لو۔ بھائی موبائل بند کر لیا کیجئے بھائی، بہت مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، 3 چیزیں تم اپنی زندگی کے اندر لے لو تو اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہے، محبت ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے، وہ ہے کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیجئے۔ دوسرا کیا ہے، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ کسی نے اگر کوئی چیز ہمیں رکھنے کے لیے دیا ہے تو اس چیز کو ویسے ہی رکھے جس طرح اس نے دیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک کے لیے وہ رکھنے کے لیے دیا ہے اس وقت تک آپ ان کو اسی طرح جو ہے رکھے رہیے، اور کسی وقت بھی وہ طلب کرے، مانگے، آپ ان کو دے دیجیے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اخلاق کو اچھا کیجیے، اپنے ویوہار کو اچھا کیجیے، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کیجیے، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیے۔ کسی سے اگر غلطی ہو جائے تو ان کو محبت سے، نرمی سے سمجھائیے، یہ اچھے اخلاق۔ لیکن معاشرے میں اچھے اخلاق کیا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ نمازی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے نمازی ہیں، نمازی ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے، بیان سننے والے لوگ نظر آئیں گے، روزہ رکھنے والے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، حج کرنے والے بھی جو ہے ماشاء اللہ لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ لیکن اچھے اخلاق والے آپ پوری دنیا کے اندر گھوم لیجئے،
یا پوری سمجھیے کہ جہاں دل چاہے وہاں گھوم لیجئے، آپ کی چپلیں گھس جائیں گی، لیکن بہت کم لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے جن کی اخلاق اچھے ہوں گے۔ نمازی ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، لیکن گھریلو معاملہ ان کے دیکھیے تو اتنے گندے ہیں کہ ان سے گھن آتی ہے۔ حقوق العباد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یہ بھی تو اچھے اخلاق میں ہی آتا ہے نا، وہ ختم ہے۔ مسجد کے اندر تو ہیں، نمازی ہیں ماشاء اللہ، سر پہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، تہجد گزار ہے، ماشاء اللہ اچھی بات ہے، بہت اہم کام ہے یہ، لیکن جو اچھے اخلاق ہے، جو ہمارے اور آپ کے نبی نے ساری زندگی ان کو فوکس کیا ہے، اپنے سامنے رکھا ہے، اس چیز کو ہم بھول گئے ہیں۔ آج اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر نفرتیں ایسے ہی پھیلی ہوئی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے حسد کینہ کپٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اسی اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں معاشرے کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی سے اس کی بنتی نہیں ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جو اس طرح سے جو ہے سمجھیے کہ پیش آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کتنا بھاری دشمن ہے، جبکہ دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا ہے، دونوں ایک ہی خون کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی سال ہو جاتے ہیں ان کا چہرہ نہیں دیکھنا پسند کرتا۔ یہ کیسے نبی کی امتی ہیں؟ کیسا نماز ہے جو ہمیں ہماری زندگی کے اندر ترقی نہیں لا رہا ہے؟ اس نمازی سے اچھا تو وہ لوگ ہیں جو لوگ ہلکا پھلکا عمل کر لیتے ہیں اور حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، سمجھیے کہ وہ بہت اچھے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں وہ خراب ہیں، یہ جو ہے سو وہ سمجھیے کہ اچھے ہیں، نہیں، نماز تو فرض ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 5 وقت کی نماز کی اگر آپ کی پابندی ہو رہی ہے اور اس نماز کا تاثر آپ کے معاملات میں نہیں نظر آ رہا ہے، اس سمجھیے کہ نماز کا جو ہے فائدہ آپ کے عمل میں جو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی نماز سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگ یہ نہ کہے کہ فلاں شخص جو ہے نماز ادا نہیں کرتا ہے، فلاں شخص جو ہے ایسے ہے تو وہ ایسے ہے، بس کلچر جتنا اجازت ہمیں دے رہا ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ اگر جمعہ کی نماز کے لیے اگر کوئی نہیں آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے اگر جمعہ کی نماز کے لیے نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، کلچر کیا کہے گا، تو چلو اس سے اچھا ہے کہ چلو نماز ہی ادا کر لیتے ہیں۔ نہیں کچھ تو کم سے کم جب امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے، 1 بجے کا ٹائم ہے، اس وقت جو ہم پہنچ جائیں گے۔ تو آج یہی ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، جتنا ہمیں معاشرہ اجازت دے رہا ہے، جتنا ہمیں کلچر اجازت دے رہا ہے اتنا ہی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک رسم بن گیا ہے کہ بھائی باپ کے انتقال کے بعد بیٹی کی ذمہ داری بنتی کہ وہ قرآن خوانی کرے اور تمام لوگوں کو کھلائے، ایک معاشرے کا ایک رواج بن گیا ہے، جبکہ نہ قرآن نہ حدیث سے ثابت ہے اس چیز کا۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر نہیں کرتے ہیں تو 10 کو لوگ کہے گا دیکھو فلاں کا بیٹا ہے، باپ اتنا کما کے گیا تھا، باپ انتقال ہو گیا، کتنا بے شرم ہے، قرآن خوانی بھی نہیں کرتا، دعوت بھی نہیں کرتا ہے۔ تو بلکہ وہ جو کہہ رہا ہے نا اس کو اپنا کھانے کا من ہے، اس کو کئی دنوں سے جو ہے چکن مرغا جو نہیں ملا ہے ان کو، وہ اپنے کھانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فضول کام کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ کام کچھ بھی نہیں ہے، ویلا بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کچھ کام ہے نہیں، چلو سوچتا کہ چلو کچھ کام نہیں ہے تو میر حسن چوک پہ بیٹھ کے یا کسی جگہ بیٹھ کے فلاں شخص کی جو ہے برائی کریں، ارے فلاں کے دادی کا انتقال ہوا تھا تو ابھی تک دعوت بھی نہیں کیا ہم لوگوں کو، کھلایا نہیں گاؤں کے لوگوں کو، یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا، یہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس پہ عمل کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ چلو لوگ کہہ رہا ہے تو نہیں، اگر دعوت کریں گے قرآن خوانی نہیں کریں گے تو لوگ 10 طرح کی باتیں کہیں گے، معاشرے میں چلنے کے لائق نہیں رہیں گے، سر اٹھا کے نہیں جی پائیں گے، تو چلو کر دیتے ہیں، کہیں سے جو کسی سے قرض لے کے سیکرٹری صاحب سے قرض لے کے جو ہے کر دیتے ہیں، چلو ہٹاؤ کیا کیا جائے۔ تو یہ آپ اپنے طرف سے کر رہے ہیں، اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر اسی پیسے کو اگر یہ آپ کی مسجد ہے، اسی مسجد میں اگر لگا دیتے ہیں، اگر آپ ایک سمجھے کہ پنکھا ہی لگا دیتے ہیں، اگر وہ 10 سال پنکھا لٹک رہا ہے اور چل رہا ہے اور جتنے بھی لوگ ہوا لے رہے ہیں،
نہ جانے کتنی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، آپ کے ابا کے نام سے جمع ہو رہا ہے، کتنا ثواب ملے گا آپ کو؟ تو ثواب اس میں ہے کہ اس میں ہے؟ یہاں جو کر رہے ہیں تو یہاں آپ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں. معاشرہ جتنی اجازت دے رہا ہے، کلچر جتنا اجازت ہم کو دے رہا ہے، اتنا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اپنے طرف سے نہیں کر رہے ہیں. جبکہ اگر ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرتے، اگر ہم واقعی میں سچے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، واقعی اگر ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، تو ہمیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی معاشرہ تو اتنا ہی، یعنی کہ اسلام تو اتنا ہی اجازت دیتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد ان کے نام سے آپ خود مسجد میں بیٹھ کے یا روزانہ صبح کے وقت جو ہے آدھا گھنٹہ لے کے آپ خود جو ہے ان کے نام سے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، خود ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے. یہ زیادہ ان کو فائدہ ہوگا، نہ کہ یہ کہ 10 لوگوں کو بلا کے. ہاں اگر کسی کو قرآن نہ آتا ہو وہ الگ بات ہے، وہ اگر 5-6 لوگوں کو بلا کے کروا سکتا ہے قرآن خوانی، وہ الگ ایک مسئلہ ہے. لیکن جب آپ کو آتا ہو، آپ صاحب علم ہے، آپ کو قرآن پاک کا جو ہے پڑھنا آتا ہے، اگر نہیں ہے تو کم سے کم اسی پیسے کو آپ کہیں کسی مدرسے میں لگا دیجئے، کسی مسجد میں لگا دیجئے، یہ زیادہ ثواب آپ کو ملے گا. تو پتہ یہ چلا کہ لقمان علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر 2 چیزوں کو اپنایا ہے. نمبر 1 وہ یہ کہ سچ بولنا. تو ہم اور آپ سب لوگ کوشش کریں اور نیت کریں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ آج سے جھوٹ بولیں گے، نہیں بولیں گے. کیا ہے؟ آج سے انشاءاللہ ہم لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے. اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیجئے. انشاءاللہ جس کام میں بھی آپ ہاتھ لگائیں گے آپ کو ترقی ملے گی. اب رہا مسئلہ کہ دیکھیے ترقی کے معنی ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ترقی اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ دن بدن ہر روز جو ایک نئے کام کا آغاز کیجئے، ایک اپنے زندگی کا دن بھر کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیے کہ ہم اس وقت میں یہ کام کریں گے، فلاں وقت میں یہ کام کریں گے، 15 منٹ 20 منٹ جو ہے نماز کے لیے لگائیں گے، اذان ہوگی فوراً مسجد جائیں گے. یعنی اگر اپنا ایک شیڈول بنائیں گے اور روزانہ کا معمول اگر آپ بنائیں گے کہ ہمیں فجر کی نماز میں ہر حال میں حاضر ہونا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ ہم کو ورزش کرنا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد آپ جو ہے فریش ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جائیے، پھر اس کے بعد اپنے کام پہ نکلیے. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ دھیرے دھیرے ترقی ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ترقی کوئی بھی اچانک نہیں ہوتی ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات جو ہے امتیاز صاحب جو بہت بڑے آدمی بن گئے، ہے کہ نہیں امتیاز صاحب؟ ایسا کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا. ہاں قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مطالعہ کیجیے تو پتہ چلے گا. 23 سال کے اندر، جبکہ اللہ کے نبی تھے، چاہتے تھے تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دیتے، اور 1,24,000 کم و بیش کا صحابہ تیار، ایک جماعت تیار کر کے چلے جاتے. نہیں، لیکن 23 سال لگا. 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت دیکھیے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لوگوں کی باتوں کو جو ہے کڑوی صحیح باتوں کو سہا ہے. سہنے کے بعد 23 سال کے بعد جو ہے اللہ نے ایسا دین انقلاب پیدا کیا کہ 1,24,000 صحابہ کرام تیار کر کے چلے گئے. تو کیا پتہ چلا ترقی ہو گئی 1 سال میں؟ نہیں بھائی. جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں، جس کام میں بھی آپ لگے ہوئے ہیں، جس کام میں آپ کو اچھا لگ رہا ہو، جس کام کو آپ نے سیکھا ہے، اس کام میں آپ ہاتھ لگائیے، اور لگانے کے بعد اپنی زندگی کے اندر سچائی کو لائیے. اور دوسرا کام یہ کہ فضول کاموں سے بچیے، فضول باتوں سے بچیے. فضول کام اور بات کیا ہے کہ آپ جو ہے کوئی کام نہیں ہے، آپ کہیں بیٹھ گئے، 4-5 لوگ بیٹھ کے جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں کہ ارے فلاں کے گھر میں جو ہے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، فلاں کی شادی میں گئے تھے وہاں کھانا صحیح نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، فلاں جو ہے صحیح سے بات نہیں کرتا ہے، امام صاحب جو ہے صحیح سے چلتے پھرتے نہیں ہیں، امام صاحب جو ہے روم میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. یعنی کچھ بھی فضول باتیں جس سے نہ ہونا نہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ فضول کام اور فضول باتیں ہو گئی. اس سے کوشش کیجئے کہ آپ بچیے. آج ترقی جو ہمیں اور آپ کو نہیں مل رہی یہی وجہ ہے. ایک تو یہ کہ اپنے کام زندگی سے اندر جھوٹ کو نہیں نکالتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے فضول کام میں لگے رہتے ہیں، سستی جو ہے برتتے رہتے ہیں، کاہل کی بنے رہتے ہیں. تو اسی کو کہا ہے کہ الکسلان و مذموم، سست آدمی جو کیا ہے بہت برا ہے، بہت گندا انسان ہے سست آدمی.
تو لہٰذا اپنی زندگی سے کیا کیجیے بھائی، سستی کو نکالیے، فضول کاموں سے بچیے، لغو باتوں سے بچیے، اس سے اجتناب کیجیے، اس سے پرہیز کیجیے۔ اب آگے قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اے لقمان ہم نے آپ کو حکمت عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو علم عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو جو ہے دانائی عطا کیا ہے، تو لہٰذا آپ کیا کیجئے کہ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ اکبر، کیا زبردست قرآن نے الفاظ استعمال کیا ہے، کیا حکم دیا ہے لقمان علیہ السلام کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، چاہے آپ دین کے علم سے، آپ جو اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہو، یا دنیا کے علم سے آپ کو نوازا ہو، یا آپ بزنس میں ترقی کر چکے ہیں، یا کسی کام میں آپ ترقی کر چکے ہیں، اللہ نے آپ کو اعلیٰ عہدہ دیا ہے، کوئی بھی چیز دیا ہے، چھوٹا سے چھوٹا ہی چیز کیوں نہ ہو، اس پہ آپ کس کا شکر ادا کیجئے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ جی، پہلے کے جو لوگ تھے، پہلے کی جو قوم تھے، وہ جو ہے وہ گھمنڈ کی وجہ سے وہ ان کو ہلاک و برباد کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے 19ویں پارے کے اندر کہ وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، پہلے کے جو لوگ تھے ان کے سامنے انبیاء کرام جو اپنی بات رکھتے تھے، یعنی کہ قرآن و حدیث کی بات رکھتے تھے، اللہ کا حکم ان تک پہنچاتے تھے، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ تم تو جو ہے اللہ کے سفیر ہو، تمہیں کیا علم ہے؟ ہمیں دیکھو، ہمیں دنیا کا علم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کیسے گھر تراشا جائے پتھروں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے، ہمارے پاس طاقت ہے۔ تو وہ لوگ اپنے دنیاوی علم کی وجہ سے گھمنڈ کرتے تھے، تکبر میں آتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے ہلاک و برباد ہوتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی کچھ ایسے لبرل لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار مولانا مولوی کیا جانتا ہے، یار ان کو کیا معلوم ہے، کچھ بھی نہیں، ان کو صرف اتنا معلوم ہے جنازے کی نماز کیسی پڑھائی جائے، اور جو ہے امامت کیسی کی جائے، جمعہ میں بیان کیا کیا جائے، اور جو ہے اجازت نکاح جو ہے کر دیں گے، ہو گیا۔ اور جو سمجھتا کہ ہم تو ڈاکٹر ہے، ہم تو پروفیسر ہے، ہمارے پاس علم ہے کہ کیسے جو ہے دل کی جو بیماری ہے اس کو دور کیا جائے، کیسے جو ہے جس کے اندر کوئی خرابی ہو، طبیعت خراب، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ تو اللہ نے آپ کو دنیا کا علم دیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو سامنے والا جو ایک پیغمبر ہے، ایک سامنے والا جو اللہ کا ایک پیغام آپ تک ڈیلیور کر رہا ہے، آپ تک ایک میسج دے رہا ہے، تو وہ بھی تو اللہ کا علم ہے۔ تو قرآن اسی کو کہتا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے جتنا لوگوں کو علم دیا ہے وہ بہت کم ہے۔ تو ہمیں علم پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے، اتنی انانیت ہے، گھمنڈ جو ہے بہت خراب چیز ہے۔ آج گھمنڈ ہونے کی وجہ سے ہم کیا ایک دوسرے سے سلام نہیں کر رہے ہیں، آج دلوں کے اندر حسد ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، جس کی وجہ سے ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کرنے کو تیار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم کسی سے کم ہیں، کیا ہے، ہم کسی سے کم ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس زمانے میں کوئی کسی سے کم نہیں، ہاں وہی حال ہے۔ تو یہی گھمنڈ آ گیا نا، دل کے اندر تکبر آ گیا، تو جس کی وجہ سے کیا ہوا، سارا سسٹم خراب ہو گیا، ترقی نہیں ہو پا رہی ہے، پریشان حال ہے، بزنس میں کوئی بھی ترقی نہیں ہو پا رہی ہے۔ بھائی ترقی ہوگی، کامیابی ملے گی، شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی سے جو ہے جھوٹ کو نکالیں۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں کسی بھی کام کو، یا کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کیجیے کہ اپنی زندگی کے اندر سچائی کو لائیے، ہمیشہ سچ بولیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا، لیکن تھوڑا ہلکا ہلکا، دھیرے دھیرے دھیرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ APJ عبدالکلام صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچائے۔ تو محنت کیجئے دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، لوگوں کو بتلائیں نہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، نہیں، محنت خاموشی سے کیجئے، چپکے سے کیجئے۔ جب آپ کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا تو آپ اچانک جو ہے یوٹیوب پہ جو ہے کہیں بھی جو پھٹکیے گا، نیوز چینل میں آپ کا جو ہے آتے رہیں گے۔ تو یہ اس کے پیچھے 10 سال کی 20 سال کی محنتیں ہوتی ہیں، کیا ہے، اس کے پیچھے محنتیں ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم محنت خاموشی کے ساتھ کریں تو کامیابی جو ہے سمجھیے کہ شور مچائے گا، ہنگامہ ہوگا۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کے اندر کیا کریں بھائی، 2 کام کریں، وہ یہ کہ جس کو قرآن نے حکم دیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ تو لقمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر 2 چیزوں کو اپنایا ہے۔ کتنے؟ 2 چیزوں کو۔
تو وہ یہ سب سے پہلا یہ کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سے جھوٹ کو نکال دیا تھا، ہم نے ہمیشہ سچ بولا تھا۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر فضول کام سے بچا تھا۔ تو ہم آپ سب سے بھی، نوجوانوں سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ فری وقت میں ہیں تو ایسے وقت میں کیا کیجئے، گھر کے اندر بیٹھیے، امی ہے امی کے پاس بیٹھ کے بات چیت کیجیے، گھر کے اندر آپ کی بہن ہے، بھائی ہے، سب سے جو ہے مل ایک جگہ بیٹھ کے بات چیت کیجیے۔ یہ بھی ایک الگ، اس کا الگ ہی مزہ آتا ہے۔ کیا ہے، امی جو گھر جاتے ہیں تو کہیں باہر نہیں نکلتے، وہ نکلتے ہیں نہیں، گھر کے اندر ہی بیٹھے رہتے، وہ بھی امی کے پاس۔ تھوڑا ایک الگ سی محسوس ہوتی ہے، خوشی، مزاج، دماغ سمجھیے کہ خوش ہو جاتا ہے گھر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے، جبکہ وہاں خالی رہتے ہیں، نہ امامت کا مسئلہ آتا ہے، نہ مدرسہ جانے کا مسئلہ رہتا ہے، تو خالی بیٹھے رہتے ہیں، یا تو ہم کتاب مطالعہ کرتے ہیں یا امی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا، کم سے کم جو ہے دل کو تو سکون ملتا ہے کہ ہاں امی زندہ ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے تھوڑا سا سمجھیے کہ دماغ فریش ہو جاتا ہے، دل کے اندر خوشی ایک پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، جو بھی جس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور سب لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیجئے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے بہت ہی اعلیٰ مقام تک پہنچیے گا، آپ بزنس میں بھی اعلیٰ ترقی کیجیے گا، اور جو ہے سمجھیے کہ ہر کام میں آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتے رہیں گے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ ہمارے محلے میں آئے ہیں مسجد کی چندہ کے لیے، تعمیر کے لیے، تو آپ لوگ کوشش کیجئے کہ جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کیجئے، بھرپور تعاون کیجئے۔ ایک چیز دیکھیے کہ اگر کوئی بھی انسان سمجھیے کہ آپ کی بستی میں، علاقے میں، آپ کے گھر تک پہنچتا ہے کسی چیز کا چندہ لینے کے لیے، سمجھیے کہ آپ بہت خوش نصیب انسان ہیں، آپ کا علاقہ، آپ کا گاؤں بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر، آپ کی بستی والوں پر آپ کے اوپر رحم کیا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کے محلے میں کسی کو بھیجا ہے، اور وہ سمجھیے کہ آپ کے اوپر اللہ نے احسان کیا۔ تو لہذا جہاں تک ہو سکے، جس سے بھی ہو سکے، اپنے اپنے حساب سے تعاون کیجیے، ان کی مدد کیجیے، مسجد کے لیے جو خوب چندہ دیجیے۔ باقی جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔